اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک کائنات دی ذات اقدس واسطے ہے، اور درود و سلام آقا کائنات، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، سید الثقلین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات ذی وقار، انساناں نوں پیدا کرن دا اللہ رب العزت دا مقصد کیا ہے؟ انساناں دی تخلیق دا جو مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر بیان کیتا ہے، اللہ رب رحمان اعلان کردے نے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان نوں پیدا کرن دا مقصد ایک ہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات میری ہی عبادت کرن اور عبادات دے اندروں
سب تو اہم ترین عبادت نماز ہے۔ مثال دے کے بات سمجھاہاں گا کہ دین اسلام دے 5 بڑے رکن نے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ دا اقرار کرنا دل اور زبان تو، اور اس تو بعد و اقام الصلاۃ نماز نو ادا کرنا، زکوٰۃ نو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ ہن تسی دیکھنا ذرا کہ زکوٰۃ بھی وہ بندہ ادا کردا ہے جس دے کول جڑا صاحب زکوٰۃ ہوئے، اس دا مال زکوٰۃ دے نصاب نو پہنچ جائے، یعنی ہر بندے تے زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اسی طرح حج بھی ہر بندے تے فرض نہیں۔ جس بندے دے کول مال و دولت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، اس تے حج فرض ہے، ہر بندے تے نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک دے روزے بیمار بندے نو رخصت موجود ہے، ضعیف بوڑھا اس نو بھی رخصت موجود ہے، یعنی ہر بندے تے فرض نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا اہم ترین رکن اور فریضہ ہے کہ ہر حال اندر نماز فرض ہے، چاہے انسان سفر اندر ہے، چاہے حضر اندر ہے، چاہے بیمار ہوئے، لاچار ہوئے، بستر تے ہوئے، ہر حالت اندر نماز فرض ہے۔ نماز کم ہو جائے گی سفر دے اندر، لیکن فرضیت باقی رہے گی۔ اسی طرح بیمار ہے، اشارے دے نال نماز پڑھے، لیکن نماز ضرور پڑھے، نماز دی چھٹی نہیں۔ اور اس تو زیادہ بات نو کھول دئیے کہ ایک کمرے نو بنان واسطے 5 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ 4 دیواراں، 1 2 3 اور 4، 5ویں نمبر تے چھت۔ اگر اسی انہاں 5 چیزاں دے اندروں کوئی ایک چیز بھی نکال دئیے تو ساڈا کمرہ مکمل ہو سکدا ہے؟ ہرگز نہیں، ساڈا کمرہ مکمل ہو سکدا ہی نہیں۔ اسی ایک چیز نو بھی نکال دئیے، کسی ایک دیوار نو نکال دئیے یا چھت نو نکال دئیے۔ ہن اگر کوئی بندہ دین اسلام دے ارکانہ دے اندروں کسی ایک رکن دا انکاری ہو جائے، منکر ہو جائے، وہ بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ بندہ مومن رہ سکتا ہے؟ نہ وہ مسلمان رہے گا، نہ وہ مومن رہے گا۔ کوئی بندہ نماز دا منکر بن جائے، دائمی بے نماز بن جائے، اس دا مطلب کیا ہویا؟ وہ نماز دا انکاری ہی ہے جو پکا دائمی طور تے بے نماز ہو گیا۔ نماز دی اہمیت، فردیت اور عظمت کیا ہے؟ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ نماز دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تواڈے سامنے رکھیاں جان گیاں کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ اتنی ضروری قربانی کرنا نہیں، لکھاں دی قربانی کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری نماز ادا کرنا ہے۔ او بھئی قربانی بھی ہر بندے تے فرض نہیں، استطاعت ہوئے اس بندے تے قربانی فرض ہے، لازم ہے، لیکن استطاعت اگر نہ ہوئے قربانی نہیں فرض۔ اسی طرح نماز دا اگر ذکر آئے، نماز ہر بندے تے فرض ہے، ہر بندے تے فرض ہے۔ قربانی کرنا اصل قربانی نہیں۔ قربانی دا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ فجر دے وقت اپنی نیند نو قربان کر کے فجر دی نماز ادا کرنا یہ قربانی ہے۔ ظہر و عصر دے وقت اپنے کاروبار دی بلی دے دینا، قربان کر دینا مال و متاع نو، اس چیز دا نام قربانی ہے۔ مغرب و عشاء دے وقت اپنی مجلساں نو قربان کر دینا، یاراں دوستاں دی محفلاں نو قربان کر دینا اور نماز آ کے ادا کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور میں علی وجہ البصیرہ اور علی الاعلان بات کہہ دینا چاہنا،
حدیث مبارکہ دی روشنی اندر اور قرآن دی روشنی دے اندر کہ جڑا بندہ بے نماز ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ قرآن اندروں بھی دلیل دیاں گا اس بات دی، حدیث مبارکہ دے اندروں بھی۔ او بھائی ایک حدیث بھی آ جائے اس انکاری نہیں ایک حدیث دے، پھر قرآن بھی آ جائے حدیث بھی آ جائے، کون انکار کرے گا؟ جڑا انکار کرے گا وہ دار اسلام دے اندر خارج ہو جائے گا۔ اور نماز الصلاۃ نور، نماز ہی نور ہے۔ اور قیامت دے دن یاد رکھنا سب تو پہلا حساب بھی نماز دا ہی ہوئے گا، سب تو پہلا پرچہ، سب تو پہلا سوال، سب تو پہلا ٹیسٹ بھی نماز دا ہی ہوئے گا۔ اے نہیں پوچھا جائے گا کتنے لکھاں لا کے تو قربانی کر کے آیا، اے نہیں پوچھا جائے گا کروڑاں لا کے تو حج کر کے آیا، بلکہ پوچھا جائے گا کہ بھئی نماز دن دی اندر 5 وقت تیرے تے فرض سی ادا کر کے آیا کہ نہیں آیا۔ سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دور رسالت دے اندر بھی اگر کوئی بندہ مسلمان ہوندا انہوں سب تو پہلے نماز دا طریقہ سکھلایا جاندہ، نماز سکھلائی جاندی۔ نماز دی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا نماز دی اہمیت دے بارے کہ نماز 10 سال دی عمر تو لے کے زندگی دی آخری سانساں تک، آخر تک فرض ہے۔ تو آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، نماز دے بارے چند ایک باتاں ذکر کراں گا کہ سب تو پہلے نماز دی اہمیت دے بارے چند ایک باتاں، اور اس تو بعد جڑا بندہ تارک صلاۃ ہے، تارک نماز ہے، اس دے بارے کیا عذاب اللہ رب العزت نے رکھے نے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یردساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ مال کے کائنات دا قرآن اعلان کردہ ہے 9ویں پارے دے اندر سورہ انفال دے اندر اللہ رب العزت اس بات دا اعلان کر دینے فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اللہ مالک کائنات فرماندے نے الذین او لوگ یقیمون الصلاۃ جڑے نماز نو قائم کر دینے، جڑے نماز ادا کر دینے، جڑے فجر تے ظہر عصر مغرب عشاء نو ادا کر دینے، پنجوں نمازاں نو قائم رکھ دینے، ادا کر دینے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایک تو وہ لوگ نے جڑے نماز ادا کر دینے، اور دوسرے نمبر دے جڑا اللہ رب العزت نے انہوں نے مال عطا کیتا ہے ينفقون، اس مال دے اندروں اللہ دے رستے دے اندر خرج پہ کر دینے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی لوگ مومنین نے، یہی پکے تے سچے مومن نے۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، اور اینا لوگاں دے واسطے اللہ رب العزت نے درجات رکھے نے، درجات عند ربہم، اللہ رب العزت دے ہاں اینا لوگاں دے درجات ہون گے۔
وَمَغْفِرَةٌ، اور اینا لوگاں واسطے مغفرت بھی ہوئے گی۔ اللہ مال کے کائنات ہے نمازی بندیاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ وَرِزْقٌ کریم، فرمایا اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں، اے جڑے لوگ نماز ادا کر دینے، وَرِزْقٌ کریم، فرمایا اینا لوگاں واسطے پاک رزق ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اینا لوگاں واسطے رزق دا اعلان کر دیتا، رزق دی فراوانیاں دا اعلان کر دیتا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن دوسرا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بات نو واضح کر دیتا، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ میں تمہید دے اندر ایک بات ذکر کی سی کہ دو قسم دے لوگ نے، ایک وہ لوگ نے جڑے نماز تی ادا کر دینے لیکن سستی کاہلی دے اندر، ادھر فجر ادا کر لی ظہر دی فکر کوئی نہیں، ظہر ادا کی تیئے اثر دی فکر کوئی نہیں، اثر ادا کی تیئے مغرب و عشاء دی فکر کوئی نہیں، دل کردہ نماز پڑھ لیں دینے، اگر نماز پڑھنا ہے سستی دے اندر نماز پڑھ دینے، کاہلی دے اندر نماز پڑھ دینے، اے غفلتاں دا شکار نے۔ فرمایا اے سستی کاہلی اے غفلتاں اے تے منافقین دا شیوا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، فرمایا بے شک منافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، او کہندے نے اسی اللہ تعالیٰ نو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ یہ لوگ بے وقوف نے۔ اللہ مال کے کائنات نے تے ڈوراں کھلیاں چھڑ دیتیاں، اللہ مال کے کائنات تے مولت دندے نے بندے نو، اللہ تے بندے نو چھڑ کے ویخ دینے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، فرمایا اسی مولتاں دینے آں، اسی بندے نو ویخ دیاں کنا کہ دوڑ سکدا ہے، کتنی کی سرکشی کر سکدا ہے، اے بندہ کتنی کی بغاوت کر سکدا ہے۔ اے جڑے لوگ نے نمازاں پڑھ دینے، نمازاں کیوں پڑھ دینے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اے تے لوگاں نو وکھان واسطے نمازاں پڑھ دینے، اے لوگاں نو دکھان واسطے، اے لمبے لمبے رکوع، اے لمبے لمبے سجدے، اے تیریاں تہجداں، یراؤون الناس، اے تیری لکھاں دیاں قربانیاں، یراؤون الناس، لوگاں نو دکھان واسطے نے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ مال کے کائنات فرماندے نے قرآن مجید اندر کہ لوگ نماز پڑھن آندے نے کہ لوگ یہ نہ کہنے بندہ بے نماز ہے، لمبے لمبے رکوع تے سجدے، اے نمازاں ارکان اسلام دی پابندی، اللہ تعالیٰ نو دھوکھا دے رہے نے، سوچ دے نے یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ کوئی اللہ مال کے کائنات نو دھوکھا دے سکتا ہے جڑا علیم خبیر ہے، جڑا سینے دے رازاں نو جاننے والا ہے؟ کوئی نو دھوکھا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اے جڑا نماز دے اندر سستی کاہلی ہے نا، اے منافقین دا شیو ہے۔ کسالا یراؤن الناس، نماز دے اندر سستی دے اندر کھڑے ہوندے نے، یا تا نماز پڑھنا آندے ہی نہیں،
دل کردا ہے نماز صرف دل کرنے نال ہے، جدوں دل کیتا ادوں نماز ادا کیتی ہے، دل نہیں کیتا دل کردا ہے بازار اندر چلے جائیے، دل کردا ہے کوئی مووی دیکھ لئیے، دل کردا ہے جی مجلس اٹینڈ ہونی چاہیے، نماز بعد اندر صحیح۔ فرمایا منافقین دا عمل ہے، جڑا بندہ منافق ہوئے، منافقین دے بارے پتہ کی آندا ہے قرآن مجید اندر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دے سب تو نچلا گڑے دے اندر، سب تو نچلے گڑے دے اندر منافقین ہون گے۔ ساری جہنم دے اندر رہن والے جتنے بھی انسان کافر موجود ہون گے، اینا دا خون، اینا دی پیپ، اے سارا گند بلا نیچے، سب تو نیچے والے گڑے دے اندر جائے گا، اور نچلے گڑے دے اندر کون ہون گے؟ منافقین ہون گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ہن اگر تسی چاہندے ہو تہاڈا شمار منافقین دے اندر نہ ہوئے، پھر نماز اندر سستی نہیں کرنی چاہیے دی۔ اور تیسرے نمبر تے میرے نبی دا فرمان، ارادہ نبوی، نبی علیہ السلام نے اپنا ارادہ دسیا اور نماز دی اہمیت نو وعدے کیتا۔ میرے یردسان دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرما دینے، اللہ دے نبی نے اپنا ارادہ دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ دلال فرما دینے، اگر اینا لوگاں نو پتہ چل جائے، اے منافقین دی جماعت نو پتہ چل جائے، اے لوگاں نو علم ہو جائے کہ فجر تے عشاء دی کتنی فضیلت ہے، اینا نو گھٹنے دے بل کے بھی گھٹنیاں دے بل بھی چل کے آنا پے، اے لوگ ضرور مسجد تک آن گے۔ اور اگے اللہ دے نبی فرماندے نے قابل غور بات ہے، فرمایا آمینہ دلال دا فرمانے اہمیت وعدے کر دیتی، فرضیت وعدے کر دیتی، فرمایا میرا دل کردہ ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردہ ہے کہ میں مؤذن نو کہاں اذان دے اور ایک صحابی دی ڈیوٹی لگاواں کہ نماز پڑھائے، اور خود میں آگ دا شولہ لے کے اینا لوگاں دے کراں نو جلا دیواں جڑے اذان سن کے بھی کراں دے اندروں نہیں نکل دے، اذان سن کے بھی دکانہ بند نہ ہویاں، اذان سن کے بھی مجلساں ختم نہ ہویاں، مسجد دا بوہا پار کر گیا، اذان تیرے کنہ نے سنی ہے لیکن تیرا دل اس بات آمادہ نہیں ہویا کہ دکان بند کر کے میں نماز پڑھ لیواں، اذان تیرے کنہ نے سن لئی ہے لیکن تیرا دل نہیں کہندا تو مووی نو چھڑ کے، اے ڈرامے نو چھڑ کے، اے سکرین نو چھڑ کے نماز ادا کر لے میں۔ میرے نبی فرماندے نے میرا دل کردہ ہے میں آگ دا شولہ لے کے اینا لوگاں دے کراں نو جلا دیواں۔ ارادہ نبوی، میرے نبی علیہ السلام دا ارادہ ہے، اہمیت نو والے کیتا ہے، اہمیت نو۔ اور اگلی بات میں جی شروع دے اندر بات کیتی سی کہ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ انہیں اس بات دی دلیل کی ہے، آؤ ذرا متفق علیہ روایت بخاری مسلم دی، میرے یردسان دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دراوی بیان کر دینے، ان بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، جاؤ نا کسے بڑے شیخ دے کول، کسے بڑے عالم دے کول ترجمہ پوچھ لو کہ ترجمہ کی بندہ ہے، ان بین الرجلی و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مومن بندے دے درمیان ایک پاسے مومن بندہ تے دوسرے پاسے کافر ہوئے، فرمایا اینا دوواں دے اندر اگر کوئی چیز فرق کر دیئے
ترک الصلاۃ نماز دا چھوڑنا ہے۔ پتہ کی لگیا مومن بندہ نماز ادا کردا ہے، ہاں کتے کوئی مسئلہ بن گیا، مجبوری بن گئی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مومن بندہ نمازی ہوندا ہے۔ جڑا بندہ دائمی طور تے پکا بے نماز ہوئے، فرمایا وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، وہ بندہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ اے تے میرے نبی دا فرمان حدیث دے اندروں دلیل ہو گئی، اور اس تو بعد قرآن مجید اندروں دلیل دیاں اس بات دی۔ 21واں پارا سورہ روم آیت نمبر 31 دے اندر اللہ تعالیٰ فرما دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا نماز ادا کر دے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کر دے رہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکہ دے اندروں نہ ہو جاؤ۔ پتہ کی چلیا جڑا بندہ نماز ادا کردہ رہندا ہے، اللہ مالک کائنات اس بندے دا شمار مشرکہ دے اندروں نہیں کر دے، اور جڑا بندہ پکا بے نماز ہو جاندا ہے، اللہ مالک کائنات اس بندے دا شمار مشرکین دے اندروں کر دینے۔ اور مشرک دے بارے آندا ہے، مشرک بندہ پاویں ساری زمین سونے دی پر دے وے، اے سارا ہی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے وے، اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ مالک کائنات نو کوئی فرق نہیں پیندا۔ اگر تسی چاہندے ہو تہاڈا شمار مشرکاں دے اندروں کافراں دے اندروں نہ ہوئے، اج تو بعد تہیا کر لو کہ نماز نو نہیں چھوڑنا۔ ہاں تیسری ایک صورت ہے، اے بھی قرآن مجید نے بیان کیتا ہے، سورہ توبہ دے اندر اللہ فرما دینے فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تیسری صورت یہ ہے، پہلیاں دو باتاں تواڈے سامنے میں رکھیاں کہ حدیث مبارکہ دے مطابق بھی اور قرآن دے مطابق بھی وہ بندہ جڑا پکا دائمی بے نماز ہوئے، پکا دائمی بے نماز ہوئے، وہ بندہ کی ہے کافر ہے۔ تیسرے نمبر تے بات ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ بندہ توبہ کر لے، توبہ کیڑی توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ، اور اس تو بعد کی کرے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرن لگ جائے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر تہاڈا وہ بھائی ہے، یعنی پھر وہ مومن ہے، پھر ہی وہ مسلمان ہے، مسلمان سی لیکن پکا بے نماز ہے، پکی سچی توبہ کی تھی اور نمازی بن گیا، پکا نمازی، فرمایا اس وقت وہ تہاڈا کی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر تہاڈا وہ دینی پائی ہے، وگرنہ وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اے تے ہوگی نماز دی اہمیت دے بارے چند ایک باتاں، اور تارک صلاۃ دے بارے پہلی چیز تے ہوگی وہ بندہ جڑا بندہ پکا بے نماز ہے وہ کافر ہے، اور دوسرے نمبر تے قیامت دے دن وہ کیسا عالم ہوئے گا، وہ کیسا منظر ہوئے گا۔ اتنی اہمیت قرآن مجید اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت نے جڑا ڈائریکٹ نماز دے بارے دسے 80 مقامات نے، 80 جگہ تے صرف نماز دا ہی دسیا ہے، اور 750 دے قریب قرآن مجید اندر ایسے مقامات نے نماز دا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے، بعض چیزاں ملا کے، نال زکوٰۃ دا ذکر کیتا ہے، نال اور چیزاں دا ذکر کیتا ہے، لیکن نماز دی اہمیت ویکھو نا، سب تو زیادہ اگر کوئی چیز دی تاکید ہے قرآن و سنت دی اندر وہ نماز دی ہے۔ صرف قرآن مجید ہی دیکھ لو، 80 جگہ تے اللہ رب العزت نے بار بار وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ دا لفظ ہے کہ نماز نو ادا کرو، نماز نو ادا کرو، نماز تو بغیر چارہ ہی نہیں۔ ان جڑا بندہ پھر بھی نہ سمجھے، پھر کیا آندہ ہے قرآن مجید اندر
میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او شاعر بھی کہندا ہے جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑن دیاں تو پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے جے پڑھی نہ نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں آؤ ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا قرآن مجید اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دا اعلان کیتا اور اس بات نو ذکر کیتا ساڈے واسطے اسی نصیحت حاصل کر لئیے سورہ المدثر دے اندر 29واں پارا اللہ فرماندے نے جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے اور جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے اللہ رب العزت موقع دین گے کلام کرندہ بات کرندہ اے جنتی سوال کرن گے جہنمیاں دے کول کی سوال کرن گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اے جنتی کی سوال کرن گے اے چودھری صاحب اے حضرت جی توانو کس وجہ تو جہنم دے اندر ڈالیا گیا اے بندہ کی کہے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین او سارا جمعہ یاد نہ رہے منظر یاد رکھ لینا اے قرآن مجید نے بیان کیتا ہے ہن کوئی بندہ اگر قرآن دا انکار کر دے وے پھر تے بات نو نہ مننے اگر کوئی بندہ قرآن دا نہیں انکاری اے تے قرآن اندر وعدے لکھیا اے سوال کرن گے ما سلککم فی سقر او تانوں کیوں جہنم اندر ڈالیا گیا اے لوگ کہن گے جہنمی کہن گے قالوا لم نکن من المصلین او اسی تے نماز نہیں ادا کر دے سی ادھر اذان بھی ہو جاندی سی تسی اذان سن کے نماز پہ ادا کر دے سی اسی اذان سن لیندے سی لیکن ادھروں اذان بھی ہوندی پئی ہے ادھر میں نوٹاں دیاں دتیاں پیاں گندا اس وجہ کر کے ادھر اذان بھی ہوئی ہے لیکن میں کو دنیا دے لوازمات دنیا دیاں چیزاں نہیں چھوڑیاں گئیاں اس وجہ کر کے مینوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا گیا اور حضرات محترم یاد رکھنا حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے صحیح حدیث ہے اینا لوگاں نو جدو جہنمیاں نو پیاس لگے گی اے اللہ نو کہن گے اللہ جی بڑی پیاس لگی ہے کوئی کھان والی کوئی پین والی چیز تے ہوئے نا سانو عطا کر دیتی جائے نا اللہ رب العزت کہن گے ہاں میرے بندیا کیوں نہیں تینوں پین واسطے ضرور ملے گا حدیث مبارکہ دے اندر آندا بلکہ قرآن دے اندر آندا ہے سورۃ النبا اور سورہ المرسلات دی جا کر کے تفسیر پڑھ لینا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون اللہ مال کے کائنات فرشتے نو حکم دین گے اے فرشتہ ایک پیالہ لے کر کے آئے گا اس پیالے دے اندر بیب ہوئے گی بخانہ ہوئے گا اس پیالے دے اندر اے خون ہوئے گا اے
پیشہ ہوئے گی، اس بندے دے سامنے رکھی جائے گی، اینو آکھیا جائے گا پینا، اے بندہ کہے گا اللہ جی اے کوئی پین والی چیز ہے، تے اللہ مال کے کائنات کہن گے او میرے بندیا اگر اے پین والی چیز نہیں تے او شراب کیڑی پین والی چیز سی، اے پین والی چیز نہیں، اے غلیظ ہے، تے میں بھی تے آکھیا سی شراب غلیظ ہے، اے چھڑ دینا۔ حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے زبردستی اس بندے نو او پیالہ پلایا جائے گا، اور بعد اندر کی ہوئے گا، پیٹ دے اندر ہونا، بلکہ اتھے تک آندہ ہے آنتریاں بھی باہر، اور کی ذکر کریے اللہ دی قسمیں، حدیث مبارکہ دے الفاظ اور قرآن مجید دا صرف اور ترجمہ، قرآن مجید دا ترجمہ مفسرین نے تفسیر کیتی نال احادیث مبارکہ ذکر کیتی ہے، پیٹھ دے راہوں سارا کچھ باہر آ جائے گا، ہر شے گڑ جائے گی، سڑ جائے گی، اتنا گرم او پیالہ ہوئے گا۔ کس بندے واسطے نے؟ جڑے بندے بے نماز نے، جڑے بندے بے نماز نے، کیونکہ نماز جڑا بندہ نہیں ادا کرتا بہت ساری چیزاں دے اندر آ جاندیاں نے۔ ہن اکیلا ذکر آندا ہے کہ جڑا بندہ عشاء تے فجر دی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ ہن ایک بندہ مکمل ہی نہ نماز ادا کرے، اتھے تک ذکر ہے کہ فویل للمصلین، کہ ہلاکت نمازیاں واسطے، نمازیاں واسطے ہلاکت۔ او بندے نماز ادا کردے نے لیکن 5 نمازاں نہیں ادا کردے، وہی بات ہے جدو دل کیتا نماز ادا کر لی، اونا لوگاں واسطے بھی ہلاکت ہے۔ اور ویل وادی جہنم دے اندر ایک وادی اللہ رب العزت نے صرف اونا لوگاں واسطے تیار کیتی ہے جڑے پوری 5 نمازاں نہیں ادا کر دے۔ ہن جڑا بندہ پکا بے نماز ہوئے کوئی نماز نہ ادا کرے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور دوسری جگہ تے جڑے بندے بے نماز نے انہاں دے بارے آندا ہے میرے یردساں دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ مال کے کائنات دا قرآن اعلان کردہ ہے۔ سورہ القلم دے اندر قرآن دا ترجمہ سنا رہے ہیں۔ سورہ القلم دے اندر اللہ فرما دینے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ مال کے کائنات یوم یکشف عن ساق، اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھان گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، صحیح البخاری دے اندر آندہ ہے کہ جدو اللہ رب العزت اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھان گے، مومنین مرد، اے مومنین عورتاں، اے نمازی بندے اے سجدے دے اندر گر جان گے، اور جڑے لوگ بے نمازی نے قرآن مجید اندر آندہ ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، او بھی سجدہ کرن لگن گے، سجدہ کرنا چاہن گے، یستطیعون، اللہ تعالیٰ انہوں نے استطاعت نہیں دے گا۔ کی ہوئے گا؟ کی ہوئے گا؟ صحیح البخاری دے اندر آندہ ہے میرے نبی فرمان دینے جدوں سارے مومنین سجدے دے اندر چلے جان گے، اے بے نماز بندہ بھی، اے کافر بندے بھی، اے متکبر بندے بھی جدوں سجدے دے اندر جان گے، اینا دی کمر دے اندر ایک تختہ ڈال دیتا جائے گا، وہ اج تیری گردن دے اندر سریا ہے جڑا تینوں رب دے اگے چکن نہیں دیندہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایہی سریا ایہی تختہ تیری کمر اندر ڈال دے گا، سجدہ نہیں کیتا جائے گا بے نماز دے کول، اور نظرہ کی ہون گیاں خاشیاتن ابصارہم ترحقہم ذلہ، فرمایا ذلت دی وجہ کر کے، اے بے عزتی دی وجہ کر کے اینا دی نظرہ زمین دی طرف جھکیاں ہون گیاں، اور کی کہن گے اللہ رب العزت، اللہ کہن گے وَهُمْ الظَّالِمُونَ،
وہ اسی تے تینوں دنیا دے اندر سجدے دی طرف بلایا کردے سی، وہ لوگ بھی آئے سن تینوں کہن والے وہ تینوں سجدے دی طرف بلاندے سی، وَهُمْ سَالِمُونَ ادو تو صحیح سلامت سی، تینوں کوئی مسئلہ ہی نہیں سی، تو صحت مند بھی سی، تیرے کول ٹائم بھی موجود سی، ادو سجدہ نہیں کر سکیاں، آج تیرا سجدہ سانو نہیں چاہیے۔ یہ وہ بندے واسطے ہے جڑا بندہ بے نماز ہے، اور اتھی بس نہیں، پھر قرآن مجید ایک اور مقام پڑھ دیں ماں، ٹائم ختم ہو گیا لیکن ایک اور مقام پڑھ دیں ماں، اہمیت نو وعدے کر دیں۔ آج ساڈا کی ہے بات، اسی بات سنی دی ہے، چاہے وہ قرآن دی آیت ہے چاہے وہ حدیث ہے، سانو فرق نہیں پیندا اس بات نال۔ اسی اپنی عادات نو چینج کرنا کبھی سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں کہ اسی اپنی عادات نو بدل لئیے۔ اگر کوئی بندہ بے نماز ہے وہ اپنی وقت دی مینجمنٹ نہیں کرتا، صحیح نہیں کرتا کہ کوئی انج دا حساب بنایا جائے کہ میرا کاروبار بھی چلتا رہے، او بھائی نماز تو ادا کر، باقی کام تیرے اللہ رب العزت خود سدھار دے گا۔ تیرا کام ہے عبادت کرنا، روزی دینا کیا کام سی؟ روزی دینا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے دے اندر آندا ہے روزی دینا تے میرا کام سی، روزی اکٹھا کرن دی فکر تینوں ہے، ہن عبادت کرنا تیرا کام سی، وہ تو کردا نہیں۔ ہن اگے جڑی بات میں ذکر کیتے قرآن مجید ایک اور مقام، میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کر کے بات نو ختم کریے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي 16ویں پارے دے آخر دے اندر اللہ مالک کائنات اس بات دا اعلان کر دینے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جڑے بندے ساڈا ذکر سن کے اعراض کر دینے، چھوڑ دینے، قرآن بھی سن لیا، قرآن اگنور کر دیتا، چھڑ دیتا، حدیث بھی سن لئی، حدیث نو بھی اگنور کر دیتا، چھڑ دیتا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلا کم اسی یہ کرانگے دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت دے دن اس بندے نو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، نبینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ انہیں بندہ کی کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ جی مینوں اندھا کیوں کر کے اٹھایا گیا، حالانکہ دنیا دے اندر تے میں صحیح سلامت پیا ویکھدا سی، اور میں فوت ہویا میری اکھاں صحیح سلامت سی، لیکن اج مینوں دوبارہ اٹھایا گیا ہے، اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ مالک کائنات کہن گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو ساڈی آیات نو چھوڑ دیتا، ساڈی آیات تو اعراض کیتا، اج او دا رزلٹ آ گیا۔ حضرات محترم سارے جمعے دا پیغام اے کہ اگر تو نماز واسطے قربانی نہیں دے سکتا اپنی نیند دی، اللہ نو تیری قربانی نہیں چاہی دی جانور دی، اے لکھاں دی قربانیاں اللہ نو نہیں چاہی دیاں، اللہ نو تے تقوی چاہی دائے، اللہ نو تیری عبادات چاہی دیاں نے، اللہ نو تے تیری نمازاں چاہی دیاں نے، اللہ نو تے تیرا پکارنا چاہی دائے، اے لکھاں کروڑا دیاں اعلان کے ہانگا دلائل دی روشنی دے اندر جڑا بندہ بے نماز ہے، جڑا بندہ دائمی بے نماز ہے، اس بندے دی لکھاں دی قربانی قابل قبول ہی نہیں، اللہ رب العزت نو قربانی قبول ہی نہیں۔ وہ جڑا بندہ فجر دے وقت اپنی نیند قربان نہیں کر
سکدا، انہوں کوئی حق نہیں ہو لکھاں دا جانور قربان کرے۔ اے تے یراؤن الناس تے زمرے دے اندر آئے گا، اے تے لوگاں نوں دکھان واسطے آئے گا۔ اور آخری پیغام دیاں گا، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا۔ او ذکر آ گیا جڑا قرآن مجید نے ذکر کیتا ہے، جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے۔ او قرآن مجید دا منظر آ گیا، خاشعتن خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے۔ او جنت تو کیا ملے گی، جہنم میں جاؤ گے۔ اے او لوگ نے جڑے کہندے نے مولانا ہلے بڑی عمر باقی ہے، میں تے ہلے جوان آؤں، ہلے تے میرے انجوائے دے دینے، میں زندگی نو ہلے جینا چاہنا، او نمازاں بھی ادا کر لواں گے۔ اللہ کی فرما دینے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، اس وقت نو یاد رکھو، اس قبر اندر جانا ہی پینا ہے، جتنی مردی لمبی زندگی گزار لے وہ، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔